2004 میں ان کا انتقال ہو گیا دہلی میں. یہاں ان کی واقفیت ذرا کم رہی کیونکہ کتابوں کا آنا جانا جو ہے وہ اس پہ اتنی چھوٹ نہیں تھی جتنی کتابوں پہ ہونی چاہیے. تو بڑی مشکل سے یہ کتاب مجھ تک پہنچی، اور میں خاص طور پہ زہرا نگاہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ کتاب مجھے تحفے میں دی جب لاہور تشریف لائیں، اور اس کی مجھے بہت تلاش تھی کئی برس سے. تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے ان کے کچھ چیدہ چیدہ شعر اور پھر ان کی غزلیں. کہتے ہیں کہ دیکھ لے خاک ہے کاسے میں کہ زر ہے سائیں، دیکھ لے خاک ہے کاسے میں کہ زر ہے سائیں، دست دادار بڑا شعبدہ گر ہے سائیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جب حشر اس زمین پہ اٹھائے گئے تو پھر برپا یہیں پہ روز جزا کیوں نہیں ہوا. ایسی آفتیں آئی ہیں تو برپا روز جزا بھی یہیں ہونا تھا. اور غبار میں کوئی ناقہ سوار ہو شاید، سو راستے پہ نظر آتی جاتی رہتی ہے. اچھا، ان کو صدیقی صاحب کو ایک آل رسول سے بہت محبت تھی. تو یہ پچھلا شعر بھی اسی کی نسبت سے ہے کہ غبار میں کوئی ناقہ سوار ہو شاید، سو راستے پہ نظر آتی جاتی رہتی ہے. اور کہتے ہیں کہ دیکھتا ہوں آسمانوں پہ غبار اٹھتا ہوا، دلدلے فرخندہ پا ہوگا علی آنے کو ہے. اس تکلف سے نہ پوشا کے بدن گیر میں آ، اس تکلف سے نہ پوشا کے بدن گیر میں آ، خواب کی طرح کبھی خواب کی تعبیر میں آ. کہ چند شعر پڑھنے کے بعد پھر ہم غزلوں کی طرف آئیں گے. یہ اگر دوبارہ پڑھ لیں خواب کی تعبیر، یہ دل پہ لگی ہے لگتا ہے. اس تکلف سے نہ پوشا کے بدن گیر میں آ، خواب کی طرح کبھی خواب کی تعبیر میں آ. اور حلقہ بے طلباں رنج گراں باری کیا، کہ بے طلب لوگوں کو یہ جو وزن اور بھار ہے اس کے کیا پریشانی. حلقہ بے طلباں رنج گراں باری کیا، اٹھ کے چلنا ہی ہے تو کوچ کی تیاری کیا. ایک ستارہ ادا نے یہ کیا کر دیا، میری مٹی سے مجھ کو جدا کر دیا. ان دنوں میرے پاؤں زمین پر نہیں، اب میری منزلیں آسمانوں میں ہیں. بہت حسین تھے ہرن، دھیان بٹ گیا آخر. اب یہ عشق حقیقی بھی ہے، عشق مجازی بھی ہے، عشق انسانی بھی ہے، اور حسن کی بات بھی کر رہے ہیں. کیونکہ ہرن ایک ایسا جانور ہے جس کو کہ بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے، اور یہ فارسی، عربی، اردو کی روایت میں بہت استعمال ہوا ہے. بہت حسین تھے ہرن، دھیان بٹ گیا آخر، وہی ہوا کہ میرا تیر اچٹ گیا آخر. تیر اچٹ گیا، اتنا حسن تھا وہ. واقعی کیا اسی قاتل کی طرح تو بھی ہے، تو بھی ہے اے میری جان، تیغ بکف تو بھی ہے. اور سبز موسم میں تیرا کیا تھا، ہوا نے پوچھا. سبز موسم میں تیرا کیا تھا، ہوا نے پوچھا. اڑ کے سوکھے ہوئے پتے نے کہا کچھ بھی نہیں. ہم کون شناور تھے کہ یوں پار اترتے، سوکھے ہوئے ہونٹوں کی دعا لے گئی ہم کو. یہ فی الحال جو چیدہ چیدہ شعر ابھی رہیں گے اور ہم اس کو آگے پڑھیں گے. اب کچھ غزلوں کی طرف آتے ہیں.
ان کا ایک پورا دیوان وہ رسول اللہ اور علی رسول پہ ہے، تو وہ ہم بیچ میں کہیں کہیں پڑھتے رہیں گے۔ اچھا، ان کا پہلا دیوان ہے کینوس۔ مروتوں پہ وفا کا گما بھی رکھتا تھا، مروتوں پہ وفا کا گما بھی رکھتا تھا، وہ آدمی تھا غلط فہمیاں بھی رکھتا تھا۔ بہت دنوں میں یہ بادل ادھر سے گزرا ہے، میرا مکان کبھی سائبہ بھی رکھتا تھا۔ تو یہ نہ دیکھ کہ سب ٹہنیاں سلامت ہیں، کہ یہ درخت تھا اور پتیاں بھی رکھتا تھا۔ لپٹ بھی جاتا تھا اکثر وہ میرے سینے سے، اور ایک فاصلہ سا درمیان بھی رکھتا تھا۔ اور وہ اسی غزل کا جو شعر میں نے پہلے پڑھا تھا کہ بہت حسین تھا ہرن، دھیان بٹ گیا آخر، وہی ہوا کہ میرا تیر اچٹ گیا آخر۔ اور اچٹنے کا انہوں نے اتنا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ تیر خطا نہیں کہا اور ان کا اچٹ گیا۔ بچا رہا تھا میں شہزور دشمنوں سے اسے، یہ آپ کے لیے عرض کیا ہے، بچا رہا تھا میں شہزور دشمنوں سے اسے، مگر وہ شخص مجھی سے لپٹ گیا آخر۔ کھلا کہ وہ بھی کچھ ایسا وفا پرست نہ تھا، چلو یہ بوجھ بھی سینے سے ہٹ گیا آخر۔ اور بڑھا کے ربط وفا اجنبی پرندوں سے، بڑھا کے ربط وفا اجنبی پرندوں سے، وہ ہنس اپنے وطن کو پلٹ گیا آخر۔ دیکھیے، یہ کیونکہ کتابوں کا آنا جانا ایسا نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے ان کو نہیں پڑھا، اور یہ بڑے شاعر تھے، اور بڑی محنت اور تلاش کے بعد یہ مجھے ملا ہے، اور میں زہرا خالہ کا بڑا ممنون ہوں۔ تم جو کچھ چاہو وہ تاریخ میں تحریر کرو، یہ تو نیزہ ہی سمجھتا ہے کہ سر میں کیا تھا۔ تم جو چاہو وہ تاریخ میں تحریر کرو، یہ تو نیزہ ہی سمجھتا ہے کہ سر میں کیا تھا۔ اور تم یہ دیکھو کہ فقط خاک ہے پیراہن پر، پیراہن کہتے ہیں لباس کو، تو تم یہ دیکھو کہ میرے لباس پہ تو دھول ہے۔ تم یہ دیکھو کہ فقط خاک ہے پیراہن پر، یہ نہ پوچھو کہ میرا رخت سفر میں کیا تھا۔ تم بتاتے تو سمجھتی تمہیں دنیا عرفان، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، خود کلامی ہے کہ تم بتاتے تو سمجھتی تمہیں دنیا عرفان، فائدہ عرض ہنر میں تھا، ہنر میں کیا تھا۔ اب میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ دیوان یہاں نہیں پہنچا، یہ شعر صادق آتا ہے اس پہ۔ تم بتاتے تو سمجھتی تمہیں دنیا عرفان، فائدہ عرض ہنر میں تھا، ہنر میں کیا تھا۔ کیونکہ آج کل عرض ہنر سے آگے نکل گئی ہے۔ خیرت، جیسے آپ کو معلوم ہے، عقل کو کہتے ہیں۔ خیرت کے پاس فرسودہ دلیلوں کے سوا کیا تھا، پرانے شہر میں ٹوٹی فصیلوں کے سوا کیا تھا۔ خیرت کے پاس فرسودہ دلیلوں کے سوا کیا تھا، پرانے شہر میں ٹوٹی فصیلوں کے سوا کیا تھا۔ ہوا رستے کی منظر موسموں کے سایہ پیڑوں کا، ہوا رستے کی منظر موسموں کے سایہ پیڑوں کا، سفر کا باحصل بیکار میلوں کے سوا کیا تھا۔ تو وہ شب بھر کی رونق چند خیموں کی بدولت تھی، اب اس میدان میں سنسان ٹیلوں کے سوا کیا تھا۔ یہ بہت پیچھے لے گئے ہیں،
تو 1400 سال پہلے. تو وہ شب بھر کی رونق چند خیموں کی بدولت تھی. اب اس میدان میں سنسان ٹیلوں کے سوا کیا تھا؟ اور پرندوں کی قطاریں اڑ نہیں جاتی تو کیا کرتی؟ پرندوں کی قطاریں اڑ نہیں جاتی تو کیا کرتی؟ ہماری بستیوں میں خشک جھیلوں کے سوا کیا تھا؟ اور یہ ہو رہا ہے، جھیلیں خشک ہو رہی ہیں. ابھی تو سب سے بڑا امتحان بیچ میں ہے. یہ کافی گہرا شعر ہے. کہتے ہیں کہ ابھی تو سب سے بڑا امتحان بیچ میں ہے، ہمارا جسم جدا ہے کہ جان بیچ میں ہے. ابھی تو سب سے بڑا امتحان بیچ میں ہے، ہمارے جسم جدا ہیں کہ جان بیچ میں ہے. یہ شہر پھونکنے والے کسی کے دوست نہیں، کہ خیال کسے خیال کہ تیرا مکان بیچ میں ہے. یہ شہر پھونکنے والے کسی کے دوست نہیں، کسے خیال کہ تیرا مکان بیچ میں ہے. اور جدھر بھی جاؤ وہی فاصلوں کی دیواریں ہیں، کوئی زمین ہو وہی آسمان بیچ میں ہے. کیونکہ یہ اردو شاعری کا اور فارسی شاعری کا بڑا پرانا شیوا ہے، اور ہمارے معاشرے کا، کہ آسمان کو بہت شروع سے ٹھہرایا ہے ایک استعارے کے طور پہ تمام مشکلوں کا اور زیادہ تر مشکلوں کا ذمہ دار، کہ جدھر بھی جاؤ وہی فاصلوں کی دیواریں، کوئی زمین ہو وہی آسمان بیچ میں ہے. یاد آتا ہے کئی دوستیوں سے بھی سوا یعنی اس سے زیادہ. یاد آتا ہے کئی دوستیوں سے بھی سوا، ایک تعلق جو تکلف کے سوا کچھ بھی نہ تھا. ایک تعلق جو تکلف کے سوا کچھ بھی نہ تھا. اور سب تیری دین ہے، یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ غبار. سب تیری دین ہے، یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ غبار. میرے دامن میں تو اے موج ہوا کچھ بھی نہ تھا. یہ سب تیرا دیا ہوا ہے. اور کیا مجھ کو میرے دیش کی دھرتی دیتی، اور کیا مجھ کو میرے دیش کی دھرتی دیتی. ماں کا سرمایہ بجز حرف دعا کچھ بھی نہ تھا. وہ ماں کی جو دعا ہے اس کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں تھا. ماں کا سرمایہ بجز حرف دعا کچھ بھی نہ تھا. مجھے اس پہ ایک بات یاد آ گئی، ذرا مختلف ہے. ایک بڑی مشہور فلم بنی تھی بہت پہلے E.T. کے نام سے. تو اس کا جو بنیادی کیریکٹر تھا وہ بہت مختلف چہرے مہرے کا تھا. تو اسٹیون اسپیلبرگ سے کسی پوچھا کہ تم نے یہ کیریکٹر کیوں بنایا؟ تو اس نے کہا کہ آئی وانٹیڈ ٹو کریٹ اے کیریکٹر وچ اونلی اے مدر کوڈ لو. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اور کیا مجھ کو میری دیش کی دھرتی دیتی، ماں کا سرمایہ بجز حرف دعا کچھ بھی نہ تھا. اور سبز موسم میں تیرا کیا تھا، ہوا نے پوچھا. اڑ کے سوکھے ہوئے پتے نے کہا کچھ بھی نہ تھا. اب یہ جو اگلا شعر ہے، یہ اگلی غزل ہے، یہ بہت دفعہ ان باتوں میں کی جا چکی ہے، لیکن جس نزاکت سے انہوں نے وہی بات کی ہے جو بہت پہلے سن چکے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. کہ خوشبو کی طرح ساتھ لگا لے گئی ہم کو، خوشبو کی طرح ساتھ لگا لے گئی ہم کو، کوچے سے تیرے باد صبا لے گئی ہم کو. پتھر تھے کہ گوہر تھے، اب اس بات کا کیا ذکر. پتھر تھے کہ گوہر تھے، اب اس بات کا کیا ذکر. ایک موج بہر حال بہا لے گئی ہم کو. حسب حال ہے. تم کیسے گرے آندھی میں چھتنار درختوں، چھتنار کہتے ہیں بہت بڑے درخت، ان کا سایہ بھی ہوتا ہے. تم کیسے گرے آندھی میں چھتنار درختوں، ہم لوگ تو پتے تھے، اڑا لے گئی ہم کو. اور ہم کون شناور تھے کہ یوں پار اترتے.
ہم تو ایسے تیراک نہیں تھے کہ پار اتر جاتے. ہم کون شناور تھے کہ یوں پار اترتے, سوکھے ہوئے ہونٹوں کی دعا لے گئی ہم کو. اور یہ ہر حال میں ہی ہوتا آیا اور اب بھی ہو رہا ہے کہ اس شہر میں غارت گر ایماں تو بہت ہیں. ہم روز پڑھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں. اس شہر میں غارت گر ایماں تو بہت ہیں, کچھ گھر کی شرافت ہی بچا لے گئی ہم کو. یہ ہستونی سے بھی کہا جا سکتا ہے یہ شعر قاضی صاحب کہ مجھے الجھا دیا دانش گدوں نے صرف خوابوں میں. یہ دوبارہ پڑھیے. مجھے الجھا دیا دانش گدوں نے صرف خوابوں میں, کوئی تعبیر رکھ دو میرے بچوں کی کتابوں میں. پھر دوبارہ پڑھیے. مجھے الجھا دیا دانش گدوں نے صرف خوابوں میں, کوئی تعبیر رکھ دو میرے بچوں کی کتابوں میں. یہ تیمور کو بتا دیجیے گا. طلسم, اچھا, تعلق ایک تعارف تک سمٹ کر رہ گیا آخر. تعلق ایک تعارف تک سمٹ کر رہ گیا آخر, نہ وہ تیزی سوالوں میں نہ وہ تلخی جوابوں میں. تعلق ایک تعارف تک سمٹ کر رہ گیا آخر, نہ وہ تیزی سوالوں میں نہ وہ تلخی جوابوں میں. مکان کیسے بھی ہوں خوابوں کی خاطر کون ڈھاتا ہے. مکان کیسے بھی ہوں خوابوں کی خاطر کون ڈھاتا ہے, کم از کم اس قدر ہمت تو تھی خانہ خرابوں میں. یہ خانہ خرابوں کو بہت آگے جو ان کا مقام ہے. مکان کیسے بھی ہوں خوابوں کی خاطر کون ڈھاتا ہے, کم از کم اس قدر ہمت تو تھی خانہ خرابوں میں. ذرا سوچو تو اس دنیا میں شاید کچھ نہیں بدلا, وہی کانٹے ببولوں میں وہی خوشبو گلابوں میں. وہی کانٹے ببولوں میں وہی خوشبو گلابوں میں. یہ لکھا تو انہوں نے ہندوستان میں لگتا ہے, لیکن پوری دنیا کے لیے یہی حالات چل رہے تھے. سمٹتی دھوپ تحریر ہناسی ہوتی جاتی ہے. ہنا کہتے ہیں مہندی کو, کہ سمٹتی دھوپ تحریر ہناسی ہوتی جاتی ہے, سلونی شام جیسے خون کی پیاسی ہوتی جاتی ہے. کوئی رکھ دے کسی الزام کا تازہ گلاب اس میں, کوئی رکھ دے کسی الزام کا تازہ گلاب اس میں, بچھڑتی چاہتوں کی گود باسی ہوتی جاتی ہے. اور یہ شاید اس محفل پہ بھی ہے, اور جو شاعری کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں شاید اس کے لیے بھی ہے شاید, کہ غزل کی صحبتوں سے اور کچھ حاصل نہیں لیکن غزالوں سے ذرا صورت شناسی ہوتی جاتی ہے. یہ دیکھیے غزل اور غزالوں کو انہوں نے بڑا اچھا بنایا. غزل کی صحبتوں سے اور کچھ حاصل نہیں لیکن غزالوں سے ذرا صورت شناسی ہوتی جاتی ہے. باتیں اور بھی لوگوں نے کی ہیں, بڑے لوگوں نے کی ہیں, بڑی باتیں کی ہیں, لیکن ان کا ایک انداز ہے انڈرسٹیٹڈ, اور وہ ہلکی سی ملائم سی چھوٹی سی پیاری سی بات میں بعض دفعہ بہت گہری اور بعض دفعہ بہت تکلیف دہ بات کیے جاتے ہیں. جنگلوں میں شہر در آئے ہیں خوشحالی لیے. شہر جو ہیں اب یہ بربادی لگا رہے ہیں نا. جنگلوں میں شہر در آئے ہیں خوشحالی لیے, پیڑ گملوں میں سمٹ جائیں گے ہریالی لیے.
کیا کہیں؟ جنگلوں میں شہر در آئے ہیں خوشحالی لیے. شیر بھی در آئے ہیں. جنگلوں میں شہر در آئے ہیں خوشحالی لیے، پیڑ گملوں میں سمٹ جائیں گے ہریالی لیے. اور میری دھرتی جس پہ برسوں سے گھٹا برسی نہیں، آسماں کو تک رہی ہے کاسہ خالی لیے. ذہن پر اندیش اولوں کی طرح گرتے ہوئے. یہ اعلیٰ باری ہے. ذہن پر اندیش اولوں کی طرح گرتے ہوئے، آرزوئیں کھیت کے سبزے کی پامالی لیے. کسان کی تو آرزو جو ہے وہ کھیت کی ہریالی ہے، اس کی جان اٹکی ہوتی ہے اس میں. ذہن پر اندیش اولوں کی طرح گرتے ہوئے، آرزوئیں کھیت کے سبزوں کی پامالی لیے. اور شاعروں کو روز البیل خیالوں کی تلاش. شاعروں کو تو کام ہی سوچنا ہے اور تراشنا ہے شعروں کو، کہ شاعروں کو روز البیل خیالوں کی تلاش، جیسے بچے تتلیوں کی کھوج میں جالی لیے. جیسے بچے تتلیوں کی کھوج میں جالی لیے. بہت میٹھا. بعض دفعہ آدمی شاید اپنے آپ سے بھی اکتا جاتا ہو، لیکن تنہائی تو مانگتا ہے. وہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہم سے رخصت ہمیں ہونے نہیں دیتا کوئی، ہم سے رخصت ہمیں ہونے نہیں دیتا کوئی، شہر کی بھیڑ میں کھونے نہیں دیتا کوئی، شہر کی بھیڑ میں کھونے نہیں دیتا کوئی. باغ میں سبزہ شاداب بہت ہے لیکن اوس سے پاؤں بھگونے نہیں دیتا کوئی. دیکھیے قدرت کے اتنے قریب اگر آپ نے اوس میں پاؤں نہیں بھگوئے تو کبھی بھگو لیجیے گا. اگر یہ شعر سمجھ میں نہیں آیا تو کم از کم ذہن کو تازگی ملے گی. لوگ چلتے ہیں اوس پہ ماشاء اللہ. باغ میں سبزہ شاداب بہت ہے لیکن اوس سے پاؤں بھگونے نہیں دیتا کوئی. نہ جانے، اور اپنے آپ کو الزام دے رہے ہیں، نہ جانے اتنے وفا ناشناس کیسے ہوئے، تمہارے ہوتے ہوئے ہم اداس کیسے ہوئے. نہ جانے ایسے وفا ناشناس کیسے ہوئے، تمہارے ہوتے ہوئے ہم اداس کیسے ہوئے. اور اپنے آپ سے مخاطب ہیں، یہ نرم لہجہ تمہارا چلن نہ تھا عرفان. اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نرم لہجہ تمہارا چلن نہ تھا عرفان، تم آج ایسے زمانہ شناس کیسے ہوئے. یہ مصلحتیں کہاں سے آ گئیں، زمانہ شناسی کہاں سے آ گئی. کیونکہ صوفیوں کے نزدیک تو زمانہ شناسی اچھی چیز نہیں ہے. یہ نرم لہجہ تمہارا چلن نہ تھا عرفان، تم آج ایسے زمانہ شناس کیسے ہوئے. یہ اصل میں 3 دیوان ہیں، اور اگر ہم ان کو سب کو پڑھیں گے اشعار کو تو ہمیں کم از کم 6 مہینے لگیں گے. تو آپ کی آسانی طبع کی خاطر اس کا انتخاب کیا ہے ہم نے. غزلوں سے بھی غزلوں کا انتخاب کیا ہے، اور غزلوں سے اشعار کا انتخاب کیا ہے. ہم اہل شہر جو حسن خیال سے بھی گئے. شہروں میں تو یہی ہوتا ہے نا، ہم اہل شہر جو حسن خیال سے بھی گئے، تو دل بران غزل خط و خال سے بھی گئے. جب حسن خیال نہیں ہوگا تو غزل کہاں سے آئے گی.
اور جو غزل کا موضوع ہے دلبران غزل، ان کا کیا ہوگا؟ ہم اہل شعر جو حسن خیال سے بھی گئے، تو دلبران غزل خط و خال سے بھی گئے، اور بچھڑ گئے کہیں رستے میں ہم سفر موسم، گئے دنوں کے تعاقب میں حال سے بھی گئے، کہ ماضی تو گیا، ہمارا حال بھی گیا۔ وہ کہہ گیا ہے پھر آئیں گے، وہ کہہ گیا ہے پھر آئیں گے ہم، اداس نہ ہو۔ وہ کہہ گیا ہے پھر آئیں گے ہم، اداس نہ ہو۔ اور دوسرا مصرع سنیے، تو ہم خوشی سے بھی چھوٹے، ملال سے بھی گئے۔ آپ شعر دیکھیے کہ اب نہ خوشی ہے نہ ملال، کیونکہ وہ کہہ گیا ہے کہ آئے تو امید پہ قائم ہے۔ وہ کہہ گیا ہے پھر آئیں گے ہم، اداس نہ ہو۔ اس کا یہ کہنا کہ اداس نہ ہو، ملال سے ہمیں ہماری جان چھڑوا دی۔ ایک شعر ہے کہ عزیز حامد مدنی کا ہے شاید، کہ تازہ ہوا بہار کی دل کا ملال لے گئی، پائے جنوں سے حلقہ گردش حال لے گئی۔ تیز ہوا کی چاپ میں تیرا بنوں سے لو اٹھی، لوح تغیر جہاں آگ سے فال لے گئی۔ وہ کہہ گیا ہے پھر آئیں گے ہم، اداس نہ ہو، تو ہم خوشی سے بھی چھوٹے، ملال سے بھی گئے۔ اب یہ دیکھیے، ہر شہر جیسے ہم کو لاہور پیارا ہے، اہل کراچی کو کراچی پیارا ہے، کچھ لوگوں کو شاید اسلام آباد بھی پیارا ہو، اور دلی والوں کو دلی پیارا ہے، سمرقند بھی تھا، مدینہ بھی تھا۔ تو کتنے دلدار تھے ارباب ستم دلی کے۔ آپ مصرع دیکھیے، دلدار تھے ارباب ستم، ستم کرنے والے بھی جو دوست تھے وہ بھی دلدار تھے۔ کتنے دلدار تھے ارباب ستم دلی کے، چین ملتا ہے تو یاد آتے ہیں غم دلی کے، چین ملتا ہے تو یاد آتے ہیں غم دلی کے۔ یہ غزل جو ہمارے دلی کے دوست ہیں ان کی نظر ہے۔ کتنی بھولی ہوئی یادوں نے سنبھالا دل کو، کتنی بھولی ہوئی یادوں نے سنبھالا دل کو، جیسے پردیس میں ہوں دوست بہم دلی کے۔ اب دلی کے دوست اور لاہور کے دوست لندن میں ملتے ہیں۔ جانے کیوں سندیسہ نہیں لاتی، جانے کیوں کوئی سندیسہ نہیں لاتی پشوا، پشوا کہتے ہیں ہوا کو، کیا ہمیں بھول گئے اہل کرم دلی کے۔ چاہے جس شہر میں رہ آئیں مگر رہتے ہیں، کیونکہ یہ لکھنؤ کی تھے، پیدائش لکھنؤ کی تھی عرفان صدیقی صاحب کی۔ چاہے جس شہر میں رہ آئیں مگر رہتے ہیں، زندگی دلی کی، دل دلی کا، ہم دلی کے۔ یوں تو بت خانہ ہے یہ شہر بھی لیکن عرفان، آج تک پھرتے ہیں آنکھوں میں صنم دلی کے۔ یہ کہیں کسی اور شہر میں ہوں گے تو صنم بھی بتوں کو کہتے ہیں، صنم خوبصورت لوگوں کو بھی کہتے ہیں۔ یوں تو بت خانہ ہے یہ شہر بھی لیکن عرفان، آج تک پھرتے ہیں آنکھوں میں صنم دلی کے۔ دھنک سے، دھنک کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ قوس قزح، رینبو۔ دھنک سے، پھول سے، برگ حنا سے کچھ نہیں ہوتا۔ برگ حنا کہتے ہیں مہندی کا درخت، پودا۔
دھنک سے پھول سے برگے ہنا سے کچھ نہیں ہوتا، بدن صحرا ہوئے آب و ہوا سے کچھ نہیں ہوتا۔ دھنک سے پھول سے برگے ہنا سے کچھ نہیں ہوتا، ہنا کا جو پتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بدن صحرا ہوئے آب و ہوا سے کچھ نہیں ہوتا، اور بہت کچھ دوستو بسمل کے چپ رہنے سے ہوتا ہے، فقط اس خنجر دست جفا سے کچھ نہیں ہوتا۔ سر یہ آپ کی نظر ہے۔ دیکھیے جو خاموشی ہے نا مظلوم کی، وہ ظالم کی آواز کو اور طرح دیتی ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، کسی کی کوٹیشن بھی تھی اس پہ کہ سائلنس آف دا، بہرحال اگلی دفعہ تلاش کر کے لاؤں گا میں۔ بہت کچھ دوستو بسمل کے چپ رہنے سے ہوتا ہے، بسمل کہتے ہیں جو زخمی ہو، فقط اس خنجر دست جفا سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی کوپل نہیں اس ریت کی تہ میں تو کیا نکلے، اس کی ریت کی تہ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی کوپل نہیں ہے، کوئی کوپل نہیں اس ریت کی تہ میں تو کیا نکلے، یہاں اے سادہ دل کالی گھٹا سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ ذرا اس پہ ذرا غور کیجیے گا آپ۔ چلو اب آسمان سے اور کوئی رابطہ سوچیں، بہت دن ہو گئے حرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ خطرناک حد تک پریشان کن۔ چلو اب آسمان سے اور کوئی رابطہ سوچیں، بہت دن ہو گئے حرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کو بھیجوں گا میں، اور اسی وقت اذان ہوئی ہے۔ چلو اب آسمان سے اور کوئی رابطہ سوچیں، بہت دن ہو گئے حرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب زباں خنجر قاتل کی ثنا کرتی ہے، ثنا کہتے ہیں تعریف، آپ نے حمد و ثنا کا لفظ سنا ہوگا، وہ تو خیر خدا کے لیے ہے، لیکن ثنا ویسے بھی تعریف کو کہتے ہیں۔ اب زباں خنجر قاتل کی ثنا کرتی ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو خلق خدا کرتی ہے۔ اتنے آسان لفظوں میں اتنی مزیدار بات کہنا۔ پھر کوئی رات بجھا دیتی ہے میری آنکھیں، پھر کوئی رات بجھا دیتی ہے میری آنکھیں، پھر کوئی صبح دریچے میرے وا کرتی ہے، وا کہتے ہیں کھولنا، اور دریچے کھڑکیاں۔ ایک پیمان وفا خاک بسر ہے سر شام، ایک کسی کا وفا کا وعدہ ہے، وہ خاک پہ سر شام سے ہے۔ ایک پیمان وفا خاک بسر ہے سر شام، خیمہ خالی ہوا تنہائی عزا کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہاں گئے پیچھے، یہ 1400 سال پیچھے چلے گئے۔ ایک پیمان وفا خاک بسر ہے سر شام، خیمہ خالی ہوا تنہائی عزا کرتی ہے۔ ہو کا عالم ہے گرفتاروں کی آبادی میں، یعنی اتنے لوگ ہیں اور خو کا عالم ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی حرف حق بدل نہیں کر رہا۔ ہم تو سنتے تھے کہ زنجیر صدا کرتی ہے، زنجیر کی آواز تو آتی تھی۔ ہو کا عالم ہے گرفتاروں